زبردستی ہوتی ہے. اور میں تجھے وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ بغیر انویسٹمنٹ کے کائنات تیری ہو جائے، بغیر کنزیومر کے، بغیر پروڈکٹ کے، بغیر سیلنگ برانچ کے کائنات تیری ہو جائے، وہ صرف ایک ہے کہ وہ پروڈکشن کا یونٹ اللہ نے تجھے دیا نیکیوں کا. پروڈکشن یونٹ تیرے پاس ہے اور وہ پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ نیکی ہے. اور یہ نیکی ایسی کرنسی ہے، روپیہ، ڈالر، ریال، پاؤنڈ، ین، ٹکا جو بھی ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا. کہیں 5 کا نوٹ ختم ہو گیا، 10 کا نوٹ ختم ہو گیا، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ آتے جاتے رہتے ہیں. کرنسیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، دینار درہم ختم ہوتے رہتے ہیں. اور میں تجھے ایک ایسی کرنسی بتاتا ہوں، صدیاں نہیں کروڑوں سال بھی گزر جائیں گے تو وہ کرنسی کبھی کینسل، وہ کرنسی کبھی ختم، اور وہ کرنسی ہے نیکی. وہ کون سی کرنسی ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. یہ کرنسی ہے، آپ کو مل گئی. آپ نے سبحان اللہ کہا، اگر تو اللہ کا ذکر سمجھ کے کہا اس پر بھی اجر ملے گا. اور یہ قرآن کا کلمہ ہے، سبحان اللہ اما یشرکون. سبحان اللہ، اس کو قرآن سمجھ کے کہیں، ذرا کہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. سبحان اللہ، تلاوت کی نیت سے پڑھیں سبحان اللہ. 90 نیکیاں ہر مرتبہ مل رہی ہیں. اور رسول اقدس نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی احاد اشعار پر غالب آ گئیں. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، احاد واحد کو کہتے ہیں، اشعار 10 کو کہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جس کی احاد اشعار پر غالب آ گئی وہ ہلاک ہو گیا. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا نیکی کریں گے تو 10 ملیں گے. ایک نیکی کریں گے تو کتنی ملیں گی؟ اور گناہ کریں گے تو کتنے ملیں گے؟ 1. اور جس کے گناہ جو ایک ملے گا وہ نیکیوں پر غالب آ جائیں وہ ہلاک ہو گیا. ایک بندے نے ایک دن میں 100 نیکی کی، کتنی ملی اس کو؟ 1000 نیکی مل گئی نا. 100 نیکی کی تو 1000 ملی. اس نے 1500 گناہ کیا، پھر ہی غالب آئے گا. یعنی ایسی کرنسی اللہ نے دی ہے کہ کم خرچ بالا نشین ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، پروفٹ زیادہ ہے. اور یہ جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. اپنے گھر کا کل مال پیش کیا ہے کیونکہ بات سمجھ آئی ہوئی ہے. جن کو سمجھ آئی اس کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بات سمجھ آئی ہوئی ہے. جن کو سمجھ آئی اس کا نام عثمان غنی ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. جس کو سمجھ آئی اس کا نام مولا علی ہے، کیونکہ انہوں نے قربان کی ہے، انہوں نے خرچ کی ہے. اور جس کو سمجھ نہیں آئی وہ تو روپیہ نکال کے بھی دیکھتا، یار چل رہے ہیں دیکھی کیڑا کو ضروری تو نہیں نا، فرض تو نہیں ہے نا. اور جس کو پتہ ہے کہ یہ کرنسی لینی کیسے ہے، حاصل کیسے کرنی ہے، رسول پاک نے کیا بتایا؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، کس کی یا رسول اللہ؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اس بات کا پتہ ہو. دوسری بات ہے کہ نیکیوں کا بھی پتہ ہو کہ نیکیاں کتنی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پھر کوئی بندہ تقابل کرے. اللہ نے میرے نبی کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے تھے، آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے تھے. فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں. تو جناب اماں جی نے عرض کیا، حضور میرا مقصود تو یہ تھا کہ میرے ابا جی کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر فاروق کا نام لے دیا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو. یہ جواب سمجھیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو، ابو بکر کی ایک نیکی
ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں پر سبقت لے گئی. اور نیکی کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، یہ کوانٹٹی کی بات نہیں، کوالٹی کی بات ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، وقت بہت تھوڑا ہے، ابھی بھی ٹائم تھوڑا ہے نا آپ کے پاس، لیکن سچی مچی کی بات ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ کے پاس واقعی بہت کم ٹائم ہے. آج 19 تاریخ ہے، 20 ہے، 20 اگست ہے، 20 ہے جی، 20 اگست 2020 ہے. ایک ہے 20 اگست 1919. آپ میں سے کون بندہ تھا وہاں جب 20 اگست تک آیا 1919 میں؟ تب تھا کوئی بندہ آپ میں؟ اور جب 20 اگست آئے گا 2121 تب کون ہوگا؟ نہ ہم وہاں تھے نہ وہاں ہوں گے، یہاں ہیں یہاں بھی نہیں رہیں گے. اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر نیکی کما لیں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کمائی کرنے کے لیے پیدا، نوکری کرنے کے لیے پیدا، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے پیدا. کیونکہ جس آپ قبرستان جائیں کبھی، جو بہت امیر آدمی اس کی قبر کو بھی چیک فرمائیں، اور جو بہت غریب ہے اس کی قبر بھی چیک کریں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بتایا کہ MBBS ڈاکٹر اور مدینہ شریف میں جاب کرتا ہے. کہاں؟ جنت البقیع میں. کہاں جاب کرتا ہے؟ جنت البقیع میں جاب کرتا ہے. جنت البقیع تو قبرستان نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں جاب کرتے ہیں. کہتا یار کسی اسپتال میں جہاں بندے ہوتے ہیں وہاں نہیں جاب کرتے، تو قبرستان میں جاب کرتا؟ اس نے کہا قبرستان میں اسپتال سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. اس نے کہا قبرستان میں کرتے کیا ہو؟ کاش کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکل آئے، فائدہ بھی ہو جائے. انہوں نے کہا قبرستان میں جاب یہ کرتے ہیں کہ جب قبریں تیار ہوتی ہیں تو قبروں کی مٹی 8 دن کے بعد جو مردہ اندر موجود ہے اس کی قبر کی مٹی لے کے لیبارٹری میں رکھی جاتی ہے، اور لیبارٹری میں ایک مخصوص ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ قبر کی مٹی بتا دیتی ہے کہ مردہ اندر سلامت ہے یا ختم ہو گیا. جن قبروں کی لیبارٹری کرتے ہوئے یہ رزلٹ آتا ہے کہ اندر مردے اور ہی فارغ ہو گئے ہیں، ان قبروں کو دوبارہ پھر کھود دیا جاتا ہے. اور جن قبروں کی مٹی سے پتہ چلتا ہے کہ اندر مردہ صحیح سلامت ہے، ان قبروں کو چھیڑا. اوے اپنی قبر بنا لو یار، ایسا کو بندوبست کر لو کہ 8 دن کے بعد تمہاری قبر کی مٹی اعلان کرے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ مرد کلندر ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی عمر 60 سال تھی یا 70 سال تھی، اس نے اپنے سال ضائع. بس باتیں تو بڑی ہیں لیکن کاش کے سمجھ بھی آ جائیں، اور کاش کے مجھے بھی سمجھ آ جائے. میں آپ کو ہی نہ بتاتا رہوں نا، یعنی اپنا خطابت ہی نہ ظاہر کرتا رہوں. کاش کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے یہ بات ہیں، مجھے بھی یہ بات سمجھ آ جائے. کیونکہ افضال شاہ صاحب نے اس دن بیان کیا تھا کہ ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے. بڑوں کی یہ بات ہوتی ہے، چھوٹوں کی نصیب میں نہیں یہ بات ہوتی. ہر چھوٹا کہتا میں بڑی شے ہوں، لیکن بڑے کی بات بتاتا ہوں کہ بڑا کیا ہوتا، کون ہوتا ہے. کہتے وضو کر رہے تھے ایک بزرگ، تو میں ان کے لیے تولیہ لے کے کھڑا ہو گیا. سید افضال شاہ صاحب کہتے تولیہ لے کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا شاہ جی کتا بھی ہوئے تو نالے کیڑے بھی پے ہون تے انہوں تولیے دی کادی لوڑ. دو چہتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ایک سید السادات وہ تولیہ ٹاول لے کے کھڑا ہے کہ یار یہ بندہ ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو تولیہ دے. تو وہ کہ یار بڑی بات ہے، میرے واسطے افضال شاہ ورگا بندہ بھی تولیہ لے کے کھڑا ہے.
اور دوسری بات کیا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی کتا بھی ہوئے تے کیڑے بھی پے ہون ہے کیا میں بتاؤں کنوں حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا یار بڑے نہ بنو اس کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ بڑے نہ بنو چھوٹے ہو جاؤ اور اپنے چھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارا سارا ہر نماز میں زمین پر رکھا ہوا ہو ہر نماز کے وقت میں زمین پر پڑا ہو تمہارا سر پھر اللہ تمہیں چھوٹا ہونے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ چوری صاحب کی ہمشیرہ کی بخشش و مغفرت فرمائے چوری صاحب کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے جملہ عزیز و اقارب کی بخشش و مغفرت فرمائے یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے اس ملک کی خیر فرما اس مجلس والوں کی خیر فرما ابھی ختم پاک پڑھتے